بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر، جس میں الحمدللہ ہم 14 رکوع تقریباً پڑھ چکے ہیں، 2 آیتیں اس کی رہ گئی ہیں تفسیر پڑھنے والی، جس کو آج انشاءاللہ ہم پڑھ کے 15واں رکوع اپنا شروع کریں گے۔ تو آیت نمبر 120 سے ہم نے پڑھنا، ترجمہ لفظی ترجمہ میں اور سلیس ترجمہ اس کا پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے تفسیر پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ تو یہاں ملت سے مراد وہ دین نہیں ہے جو تورات اور انجیل میں مذکور ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی تورات اور انجیل میں جو چیز ہے اس کی پیروی کرنا تو وہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ والا دین اور وہ والی ملت، اس کی پیروی کروانا چاہتے ہیں جس میں سب خرافات شامل ہیں، جنہیں لوگوں نے خود بنایا ہے، خود دین سمجھا ہوا ہے، اور وہ خود اس کو اختیار کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو شریعت ہے، یہ والا جو دین اور ملت ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جو اصول سمجھایا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ پھر ہمیں بھی سمجھایا گیا ہے، کہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ عقائد اور وہ گمراہیاں اور وہ طریقے جن پر لوگ چل رہے ہوں، ان کے پیچھے چلنا تاکہ لوگ راضی ہوں، ان کے پیچھے چلنا تاکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ، جس طریقے سے کئی لوگوں کا یہ جو ہے نا وہ مطمع نظر ہوتا ہے، یا ان کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، تو کچھ ان کی مان لیتے ہیں، کچھ اپنا جو ہے وہ ان کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اصول کیا ہے کہ جو عبادات ہیں، عقائد ہیں، معاملات ہیں، جو شریعت نے ہمیں اصول دیے ہیں، جو اصولی طور پر شریعت نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے، اس میں ہم کسی دوسرے کو فالو نہیں کر سکتے، کسی انسان کو نہیں فالو کر سکتے، کسی سوسائٹی کو فالو نہیں کر سکتے، سوسائٹی کے لوگوں کے حساب سے نہیں چل سکتے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے ولیہ، اور میرے لیے دینی میرا دین ہے۔ سورۃ الکافرون کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ اصول ہے کہ اگر کہیں پہ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی دین دے دیا گیا، طریقہ دے دیا گیا، شریعت دے دی گئی، ملت دے دی گئی، جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے ملت کا، تو ہم نے پھر اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے، ہم پھر کسی دوسری طرف نہیں جا سکتے۔ یعنی لوگوں کو راضی کرنا یہ تھوڑی دیر کے لیے تو شاید فائدہ مند ہو جائے، لیکن اس کے بعد اس کو لانگ ٹرم جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ نقصان دہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کسی بھی وقت اپنی رائے چینج کر سکتے ہیں، لوگ کسی بھی وقت کسی بھی چیز سے، مثال کے طور چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے جو کہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال وہ ایک طریقے کے ساتھ رہ رہا ہے، اب اچانک لوگوں کو ان کے ذہن کسی نے تبدیل کر دیے، یا ان کے ذہن میں کوئی بات آئی، انہوں نے اس چیز کو چھوڑا اور اپنی کسی دوسری چیز کو منوانے کے لیے اس کی 20 سالہ زندگی پہ پانی پھیر دیا۔ یا اس کی اگر ہم مثال شریعت سے لے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشرکین کے درمیان 40 سال تک رہے، 40 سال بعد نبوت ملی نا۔ اب 40 سال کا جو عرصہ تھا، اس عرصے میں انہوں نے خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو بہت سے القابات دیے، اور بہت اچھا اخلاق آپ کا ان کے سامنے تھا، آپ کو صادق اور امین کے القابات جو ملے یہ اسی دور میں ملے نا، وہ 40 سال کا جو عرصہ تھا نبوت سے پہلے والا۔ آپ صادق اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ سب سے سچے ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ جھوٹ بولیں، اور آپ امانت دار ہیں، یعنی آپ کے پاس کوئی بھی بندہ، کوئی کافر ہے، کسی بھی دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، آپ کے پاس اس نے کوئی چیز رکھوائی تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو وہ واپس کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے صادق اور امین۔ لیکن کیا ہوا، جب 40 سال کے بعد ایک عرصہ ہوتا ہے، 40 سال، یہ مطلب بولنا بڑا آسان ہے کہ 40 سال کا عرصہ ہے، لیکن 40 سال بعد ایک جملہ ایسا کہا گیا جو ان کے مزاج کے برخلاف تھا، ان کے عقائد کے برخلاف تھا، ان کو لگا کہ یہ جو چیز ہے یہ بالکل ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ 40 سال کا جو ایک ریکارڈ تھا وہ انہوں نے پانی میں پھیر دیا، اور انہوں نے کہا جی نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، اور جس طریقے سے
ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ اسی موقع پہ نازل ہوئی۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ 40 سال کا، آپ کی 40 سال کی محنت، 40 سال کا اسٹیٹس، 40 سال کا ایک اپنی قربانیاں کہ آپ نے لوگوں کے لیے وہ جو کام کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے ایک مطلب لوگوں کے لیے اگر نہ بھی کیا ہو لیکن لوگوں کے سامنے آپ کا اسٹیٹس ہے، لوگ تو اس کو پل بھر میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اصول کیا ہے کہ اللہ کے لیے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تھوڑا کریں لیکن خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اور ہر چیز میں سوال کریں کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، کیا اس کے بارے میں شریعت نے کچھ کہا ہے۔ لوگوں کو راضی کرتے کرتے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہی سمجھایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے نا، مطلب جیسے یہ کر رہے ہیں خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، جب تک آپ ان کے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی شخص بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ جس کی وجہ سے زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہی رستہ دکھانا ہے، اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں اس دنیا میں رہنے کے طریقے اور سلیقے سکھانے ہیں، اور وہی ہدایت ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اچھا اس کے بعد ایک اور اس کی ایک تھوڑی سی تفصیل لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، انہوں نے آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ ان کے پاس چاہے تورات ہے، چاہے انجیل ہے، کوئی بھی آسمانی کتاب ان کے پاس ہے، کوئی بھی دین ہے، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہر زمانے میں اس زمانے کے جو تقاضے تھے ان کے مطابق نازل ہوتی رہی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس زمانے میں جو تقاضا تھا، اس زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی تقاضے اور جتنی بھی ضروریات ہیں سب کے بارے میں قرآن اور حدیث نے ہماری رہنمائی کر دی۔ تو اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب لاتے ہیں، اس کی عربی پڑھ کے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان عمر بن الخطاب اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب، کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب لے کر آئے، اصابہ من بعض اہل الکتاب، جو ان کو کسی اہل کتاب کی طرف سے ملی تھی، یعنی کسی یہودی یا عیسائی کی طرف سے ملی تھی۔ فقرأہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فغضب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ وقال، اور کہنے لگے تتہوکون فیہا یا ابن الخطاب، کیا تم ان چیزوں میں مشغول ہو رہے ہیں ابن خطاب؟ والذی نفسی بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیۃ، یقیناً میں تمہارے پاس ایک روشن صاف بالکل صاف شفاف شریعت لے کر آیا ہوں۔ لا تسألوہم عن شیء، تم ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، فیخبرونکم، کہ وہ تمہیں خبر دیں گے، بحقن، کسی اچھی بات کا، یعنی کوئی سچی بات ہوگی، حق بات ہوگی، فتکذبونہ، تو تم اس کو جھٹلا دو گے۔ اب تمہیں کیا پتا کہ یہودی جو تمہیں بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے تو چلو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ یہ بات پچھلی شریعت میں تھی، یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، یہ بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی، مجھے تو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلے گا اگر تم نے ان کی کسی بات کو جو کہ سچ تھی تم نے اس کو جھٹلا دیا؟ او بباطل، یا کوئی باطل بات، فتصدقونہ، ہو تم اس کی تصدیق کر بیٹھو گے، یعنی وہ اسلام کے خلاف ہوگی، تمہیں لگے گا کہ یہ اہل کتاب بیان کر رہے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابیں تو انہوں نے بدل دی ہیں۔ والذی نفسی بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان موسیٰ کان حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہوتے، ما واسعہ الا ان یتبعنی، تو ان کو بھی اجازت نہیں تھی اس بات کی کہ وہ اپنی شریعت پر عمل کرتے، بلکہ انہوں نے بھی کیا کرنا تھا؟ ان یتبعنی، انہوں نے بھی میری پیروی کرنی تھی، میری اتباع کرنی تھی۔ یعنی اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ان کی شریعتیں موجود ہیں اس دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ماننا، ان کی بات کو ماننا، ان کی شریعت کو ماننا، یہ سب پر لازم ہے۔
اور دوسری حدیث جو ہے وہ مسند احمد اور دارمی وغیرہ کے اندر موجود ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو. یعنی آج تورات یا انجیل مل جاتی ہے اور لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. بھئی وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ نئی کتاب آئی، نئی کتاب کے اندر ان کی پرانی جو اچھی چیزیں تھیں اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے وہ بھی بیچ میں شامل کر دی. جیسے وہ نماز پڑھتے تھے تو نماز ہماری شریعت میں بھی ہے، وہ روزہ رکھتے تھے ہماری شریعت میں بھی ہے، اگر وہ حج کرتے تھے ہماری شریعت میں بھی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے ہماری شریعت میں بھی ہے. تو جو جو چیزیں ان کی اچھی تھی، اخلاقیات کی جو چیزیں اچھی تھی، سچ بولنا، باقی معاملات، وہ ہماری شریعت میں بھی ہیں. تو سب کچھ ہماری شریعت میں ہمیں بتا دیا گیا. ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ بھئی اب اس کو فالو کرنا ہے. پچھلی کیونکہ تحریف ہو چکی ہیں، بدل چکی ہیں، لوگوں نے کسی نے کچھ بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا. یہ جو کتاب ہے اور یہ جو شریعت ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہوا ہے. تو تم کیا کرو، سب اس کو تسلیم کرو. تو فرمایا کہ لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو. فإنہم لن یہدوکم، بس بے شک وہ ہرگز تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے، ہرگز تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے. وقد ضلوا، یقیناً وہ تو خود گمراہ ہیں. یعنی ایک قوم جو گمراہ ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات کہہ دی کہ بھئی یہ جو یہودی ہیں یہ مغضوب علیہم ہیں، یہ جو عیسائی ہیں یہ ضالین ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. تو ان دونوں کی پیروی نہیں کرنی. وَإِنَّكُمْ إِمَّا أَن تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، اب یہاں تو یہ ہوگا کہ تم کسی باطل بات کی تصدیق کر دو گے. وَإِمَّا أَن تُكَذِّبُوا بِحَقٍ، یا کسی حق بات کو جھٹلا دو گے. تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی وہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تمہیں اگر میں بتا رہا ہوں تو پھر میری بات کو مانو اور باقی باتیں جو ہے اس کو چھوڑ دو. لو کان موسیٰ حیا بین اظہرکم، اگر موسیٰ علیہ السلام آج تمہارے درمیان ہوتے، ما حل لہ الا ان یتبعنی، تو ان کے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ وہ کسی اور کی پیروی کرتے. ان کو بھی یہی حکم ہے کہ ان یتبعنی، وہ میری پیروی کریں. تو یہ جو ہے وہ دو حدیثیں جن سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ جو دوسری ملت کے لوگ ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، بطور مثال ہی ذکر کیا نا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، حالانکہ وہ نبی ہیں، ان کے پاس شریعت کتاب موجود ہے، لیکن وہ کتاب ختم ہو چکی ہے، ابھی منسوخ ہو چکی ہے، اس لحاظ سے کہ پیروی، ایمان اس پر لانا ہے. یہ نہیں کہ ایمان نہیں لانا کہ تورات اور انجیل زبور یہ اپنے اپنے دور کی کتابیں ہیں، ہم ان پر سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آج تسلیم ہم نے کرنا ہے، پیروی کرنی ہے قرآن کریم کی. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا. اچھا، یہ بات بطور تنبیہ کی گئی ہے، یعنی بفرض محال اگر آپ ان کی پیروی کر لیتے ہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ نقصان ہوگا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کرنا نہیں تھا، تو سمجھانا ہمیں مقصود ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ بھی، یعنی مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کو فالو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں. ٹھیک ہے، بزرگ اپنے اپنی جگہ پر ان کا اپنا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، بہت سے بزرگ بہت نیک ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے یا اسلام نے ہمیں کیا کہا ہے کہ بھئی فالو کس کو کرنا ہے؟ فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے. باقی سب کی عزت اور احترام سراکوں پر، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام بخاری ہوں، ابن تیمیہ ہوں، امام ابن قیم ہوں، یا ان کے علاوہ جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ سب ہماری سراکوں پہ. لیکن بات کس کی ماننی ہے؟ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، تو جس سے اختلافات سارے ختم ہو جاتے ہیں. اگلی آیت 121 میں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی ہے الکتاب کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس پر کفر کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو یہاں اہل کتاب کے جو اعمال بد پیچھے ذکر کرنے کے بعد اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو نیک تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اہل کتاب میں جو برے لوگ تھے وہ پیچھے گزر چکے، جو اچھے لوگ تھے الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوتی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. تو کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں.
اس کی ہم معنی آیات سورہ قصص میں بھی آیت نمبر 52 سے 54 تک جو ہے نا موجود ہیں۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، ہم وہ بہ اس کتاب پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے مسلمان ہیں، اسلام لانے والے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یؤتون اجرہم مرتین، ان کو ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ پہلا، ایک تو انہوں نے اپنی شریعت پر ایمان لائے، دوسرا پھر یہ قرآن پر بھی اور اسلام پر بھی ایمان لے آئے، اپنے دور میں اپنی کتاب کی تلاوت، حق کا تلاوت ہی کرتے ہیں، اور پھر جب اسلام آ گیا تو اسلام آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جس طریقے سے اسلام آنے کے بعد قرآن اور اسلام کو انہوں نے تسلیم کیا اور اس پر ایمان لے آئے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، یعنی جب کبھی انسان سے برائی ہو جاتی ہے تو فوری طور پر اچھائی اور نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہوا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مراد ان سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو ایک تو تلاوت کرنے سے مراد اس کو پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنے میں اس کی جو ہے نا وہ عربی لینگویج اور عربی لغت کے جو اصول ہیں، مثال کے طور پر کسی لفظ کو اگر موٹا کرنا ہے، کسی کو باریک کرنا ہے، جس کو تجوید کے اصول کہا جاتا ہے، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے ضروری چیز ہے حق کا تلاوت میں، وہ کیا ہے؟ اس کی اتباع کرنا، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اس کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے اندر عملاً لے کے آنا۔ صحابہ کرام نے اس کی تفسیر یہی کی ہے، تابعین نے بھی اس کی تفسیر یہی کی ہے۔ جس طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حق کا تلاوتی کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ ان حق کا تلاوتی، بے شک اس کو حق تلاوت کیا ہوتا ہے؟ یعنی تلاوت کو اچھے طریقے سے کرنا۔ یہ لفظ اس کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ وہ کہتے ہیں ان یحل حلالہ، کہ قرآن کریم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حلال سمجھے، ویحرم حرامہ، اور جس چیز کو قرآن نے حرام کیا ہے اس چیز کو حرام سمجھے، ویقرأہ کما انزلہ اللہ، اور اس کی قرأت کرے، اس کو پڑھے۔ پڑھنا بھی آ گیا، حلال اور حرام بھی آ گیا، کہ پڑھے اس کو جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی اپنے طریقے سے نہیں، جیسے اللہ نے نازل کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی لفظ کو موٹا ہے، کوئی باریک ہے، کوئی جو ہے نا قاف ہے، کوئی کاف ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی مخارج اور اس کے جو طریقہ ہے پڑھنے کا، وہ سب اللہ رب العالمین نے بتایا۔ تو جیسے اللہ نے نازل کیا ویسے اس کو پڑھنا، اس میں تعریف نہیں کرنا، اور ولا یحرف الکلم عن مواضعہ، اور اس کی جگہوں سے قرآن کریم کو تحریف نہیں کرنا، بدلنا نہیں ہے۔ یعنی کئی دفعہ انسان ہوتا نا اپنی مرضی کے مطابق کسی آیت کی کوئی تفسیر کر دی، کسی آیت کا کوئی مطلب بیان کر دیا، یا قرآن کی تفسیر جب قرآن دوسری جگہ پہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیان ہی نہیں کی، بس ایک جگہ سے ایک لفظ اٹھایا اور اس کو بیان کر دیا، اگلی آیت کے ساتھ اس کو ملایا نہیں۔ ولا يتأول شيئا منه على غیر تأویلہ، اور اس میں جو معنی قرآن نے بیان کیا ہے وہی معنی مراد لیتا ہے، اس کی غیر تعویل، یعنی اس کا ایسا معنی مراد نہیں لیتا جو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا۔ تو ایک جگہ یہ فرمایا، دوسری جگہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یحلون حلالہ ویحرمون حرامہ، کہ حق کا تلاوت سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگ اس کے حلال کردہ کو حلال سمجھتے ہیں، کہ بھائی اسلام نے اس کو حرام کیا ہے، اسلام نے اس کو حلال کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بندہ حق تلاوت، یعنی تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھ لینا، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی شامل ہے۔ ولا یحرفون عن مواضعہ، اس کو اس کی جگہ سے اس کے معنی اور مفہوم کو تبدیل نہ کرنا، قرآن کو سیکھ کر پڑھنا، قرآن کریم کی تجوید بھی سیکھنا، قرآن کریم کے مقاصد اور معانی جو اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ اگر اب دیکھیں نا حق کا تلاوت ہی سے ہم لوگ آج تک یہی سمجھتے آئے کہ بس تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، لیکن یہ تفسیر جو صحابہ کرام نے کی ہے یہ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کریم کو جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ اور تفسیر طبری میں یہ بھی اقوال تفسیر طبری میں موجود ہیں، اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول بھی تفسیر طبری میں ہی ہے، یتلون حق تلاوتہ قال عملا بہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کو حق تلاوتہ کا معنی کیا ہے؟ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ پڑھنا۔
تو قرآن کریم نے جو بھی بیان کیا ہے اگر کوئی شخص اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل بندہ ہے جو قرآن کریم کو حق تلاوت جو اس کا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا الحمدللہ 14واں رکوع جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے 15ویں رکوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع ہے جس کی کل آیات 8 ہیں اور ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے۔ لفظ بلفظ ترجمہ اور سلیس ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمت علیکم، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، علی الگ ہے، کم ضمیر الگ ہے، وانی اور یہ کہ بلا شبہ میں نے، فضلتکم، فضلتکم، ٹھیک ہے، فضلتو الگ ہے، کم الگ ہے، میں نے تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین جہانوں پر۔ سلیس ترجمہ دیکھ لیں، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اگلی آیت دیکھ لیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا اور تم بچو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا ان سے، عدل کوئی فدیہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اسے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی۔ یعنی ہر لحاظ سے، جس لحاظ سے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، ہر لحاظ سے کہہ دیا کہ سفارش بھی نہیں ہے، فدیہ بھی نہیں ہے، مدد بھی نہیں ہے، کوئی جان کسی جان کے کام بھی نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہاں پہ۔ سلیس ترجمہ دیکھ لیں، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی سفارش کرے گا یا سفارش نفع دے گی، نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ دو آیتیں جو ہے وہ ہم، بلکہ تیسری بھی ایک پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر ہمارا امید ہے کہ ہم پڑھ لیں گے اس کی تفسیر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اچھا جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذ اور جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فاتمہن تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کرنا ہے، انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ قالا فرمایا، انی بے شک میں، جاعلوکا تجھے بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کا، اماماً امام۔ قالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی آگے سے دعا کی، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی بنا دے۔ قالا تو اللہ نے فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو، یعنی اچھے لوگ ہوں گے تو ضرور بناؤں گا، لیکن اگر کوئی ظالم آ گیا تو میں وعدہ نہیں کرتا کہ ظالموں کو بھی میں امام بناؤں گا۔ اور سلیس ترجمہ دیکھ لیں، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر اس کی 122 ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہود کے تفصیلی ذکر کے بعد یہ آخری یہاں پہ یہودیوں کی بات چل رہی ہے، اور پھر سے ان کو تنبیہ کی گئی ہے جیسے شروع میں تنبیہ کی گئی تھی۔ تو بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکی اور اس کی جو بھی آزمائشیں تھیں اس سے ڈرانے سے ہوا۔ تو مسلسل 84 آیات میں، 84 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کو بھی ذکر کیا۔ تو پیچھے ہم نے 80 اور 4 84 آیات میں یہودیوں کا، ان کے معاملات اور باقی چیزیں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5ویں رکوع سے یہ شروع ہوتا ہے اور 14ویں رکوع تک پورے تقریباً 10 رکوع میں تفصیل سے یہودیوں کو ذکر کیا گیا،
آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ میں یہودیوں کی جو ان کے جو کرتوت تھے، ان کی جو ان پر نعمتیں کی گئی تھی، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تقریباً 10 رکوع یہودیوں کے بارے میں اور ان کی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ذکر ہوا۔ تقریباً رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک جو ہے وہ یہ سارے معاملات ذکر ہوئے ہیں۔ آخر میں دوبارہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئی اور آخرت کے بارے میں ڈرایا گیا اور متنبع کیا گیا، اور ان کی جو اوپر بد کرداریاں اور باقی سارے معاملات بیان کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ظالم ٹھہرے ہیں۔ تو یہ سب کچھ انہیں بتا کے آگے پھر بتایا گیا کہ اب امامت و قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے، یعنی پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے پاس، اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک جو ہے نا وہ پیغمبر مبعوث ہونے والے ہیں، جس کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور وہ دعا کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے کی، اور کس طریقے سے کی وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل کتاب اس وقت موجود ہیں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے لوگوں سے جو غلطیاں ہو گئی سو ہو گئی، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تمہیں وقت دیا گیا ہے جب تک تمہاری جو ہے نا وہ زندگی اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ یکدم تم پر عذاب آ کے سارے اہل کتاب کو ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ وقت دیا جا رہا ہے، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم واپس آ جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اور جن چیزوں میں تمہیں کمی ہے تمہارے اندر ان کو پورا کرو۔ تو اگلی آیت جو ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس آیت کی تفسیر کئی دفعہ پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کا آگے پیچھے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دی اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا فریضہ بھی انہیں سونپا کہ تم جا کے لوگوں کو سمجھاؤ، مگر ان میں ایسی بے شمار اخلاق کی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے یہ امامت کے قابل نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تمام بیماریاں، اور بلکہ اخلاقی بیماریاں کہہ لیں، ان کو ذکر کیا، تفصیل سے ذکر کیا، اور پھر انہیں جو ہے وہ بتایا گیا، مطلب آج کل کے جو اہل کتاب ہیں یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ان کو بتایا گیا کہ بھائی اب بھی تم باز آ جاؤ، بصورت دیگر کیا ہوگا کہ نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی، نہ اس میں جو ہے وہ عدل ہوگا، نہ عدل سے مراد جو ہے وہ نہ کوئی جو ہے وہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو نہ ان سے کوئی مقابلے میں کوئی چیز لی جائے گی، نہ ان کی سفارش ہوگی، سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی ان سے کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جو ہے وہ اس کے بدلے کوئی چیز دے کر یہ کہو کہ ہم بچ جائیں گے، جس طریقے سے ان کے پیچھے عقائد گزرے تھے کہ ہم پر تو عذاب نہیں آئے گا، اور ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو تھوڑا سا وقت رہیں گے پھر نکل آئیں گے، یہ ساری باتیں۔ اگلی آیت جو ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ پورا کر کے دکھایا۔ بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اسے بھی پورا کر دیا۔ 80 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنا ختنہ کروائیں، تو وہ بھی انہوں نے پورا کر دیا۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو بکلمات ان کی اگر ہم تفصیل سے پڑھیں تو اس میں بعض مفسرین نے ان باتوں سے مراد والد، قوم اور بادشاہ کو توحید کی دعوت، پھر بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی، جو بادشاہ کی عبادت وہ کرتے تھے، ان سب کی تردید ذکر کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کے خلاف کھڑے ہونے کو حکم دیا وہ وہاں پہ بھی کھڑے ہو گئے۔ آگ میں پھینکے جانے پر صبر، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اس پر صبر بھی کیا۔ پھر ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کی۔ پھر مصر کے جبار بادشاہ کی دست درازی کے باوجود استقامت وہاں پہ اختیار کی۔ بیوی بچے کو جب بیابان وادی کے اندر چھوڑ آنے کا حکم ہوا، جہاں مکہ موجود یعنی اس وقت بیت اللہ موجود ہے وہاں پر، تو وہاں پر بھی چھوڑا ہے۔ جب اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا خواب میں، تو اس پر بھی مکمل آمادگی کا اظہار کیا کہ اللہ تیرا حکم ہے، اور بیٹے نے بھی اس کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ تو بعض نے آگے آنے والی مذکور آیات میں بھی، جیسے بیت اللہ کی تعمیر ہے، تطہیر ہے، اس کو پاک کرنا، اور حج کے مناسک، اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اسلم، اے ابراہیم علیہ السلام آپ فرما بردار ہو جائیں، تو انہوں نے فرما بردار ہونے کا اقرار کیا، اور اس کے بعد اس کو عملی ثبوت بھی پیش کیا۔ تو یہ مجاہد رحمہ اللہ نے تفسیر اس کی بیان کی ہے ابن ابی شیبہ میں، اور تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے حکام کے ساتھ کی، جن میں سے 5 سر سے متعلق ہیں اور 5 باقی جسم سے متعلق۔ سر سے متعلق مونچھیں کترنا، یعنی یہ بھی کلمات کے اندر شامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انہیں حکم دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو انہوں نے سب کام کیے، اس میں چھوٹے بڑے سب چیزیں شامل تھی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق وہ کہتے ہیں سر سے متعلق کیا تھا؟ مونچھیں کترنا، یعنی مونچھیں چھوٹی کرنا۔ مونچھیں نا بڑی بڑی اسلام نے رکھنا، ایسی مونچھیں جو آ رہی ہوں منہ کے اندر اور کھانے کے اندر، وہ نہیں۔ دوسری کلی کرنا، یعنی منہ کو صاف رکھنا، ناک میں پانی، ناک کی صفائی پانی سے کرنا یا صاف رکھنا اس کو، مسواک کرنا، اور سر کی مانگ نکالنا، یعنی جو اہل کتاب تھے نا شروع میں وہ بالوں کو چھوڑ دیتے تھے، کنگھی نہیں کرتے تھے، تو اسلام نے کنگھی کرنے کا حکم دیا، یعنی مانگ نکالنے کا، چاہے وہ درمیان سے نکالی جائے یا کسی ایک طرف، تو مانگ نکالنا، درمیان میں بالوں کو کنگھی کرنا، یہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نصیحت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ اور جسم کے متعلق ناخن کاٹنا، زیر ناف بال موڑنا، ختنہ کرنا، بالوں کے بال اکھیڑنا، اور اپنی جو شرمگاہیں ہیں پیشاب اور پخانے سے اس کو اچھے طریقے سے دھونا، صاف کرنا۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی حدیث ثابت ہیں جس میں ان کو فطرت قرار دیا ہے کہ یہ شروع سے جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے انسانوں کو یہ حکم ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کام تو تقریباً ہر انسان کرتا ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے نا مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فطرت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو انسان ہے، اب کوئی بھی انسان آپ دیکھ لیں ناخن کاٹتا ہوگا، کوئی بھی انسان دیکھ لیں مونچھیں کاٹتا ہوگا، کوئی بندہ نہیں ہے جو جس کی مونچھیں اتنی بڑی بڑی ہوں، ٹھیک ہے، ہاں کوئی اگر بندہ جان بوجھ کے رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ انسان کو اس سے کراہت آتی ہے۔ عام طور پہ کلی ہر بندہ کرتا ہے، کوئی بندہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ کوئی چیز کھائے تو کبھی کلی نہ کرے، کسی نہ کسی صورت میں جو ہے نا منہ کی صفائی لوگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ناک کی صفائی کرتے ہیں اور کنگھی کر کے رکھتے ہیں، زیر ناف بال لوگ مونڈتے ہیں اور بغلوں کی صفائی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے استنجا وغیرہ کرنا، یہ تقریباً ہر جو ہے نا وہ قوم میں، ہر امت کے اندر موجود ہے کیونکہ یہ فطرت ہے۔ اچھا، تو یہ بات ابھی چل رہی تھی، یہ سارے کلمات اور یہ سارے معاملات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا نا کسی بھی چیز کا، آپ دیکھیں ان کی زندگی میں انہوں نے کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، ہر چیز کر کے دکھائی یا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعام ہوا۔ اب انہوں نے کہا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، تو جیسے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا من ذریتی، یعنی میری اولاد میں سے بھی بنا دے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا تو انہوں نے اپنی اولاد یا بعض اولاد کے حق میں بھی امامت کی دعا کی۔ انہوں نے کہا اللہ اولاد سے بھی بنا دے، کہ سب کے حق میں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دعا قبول ہو جائے یا اس طریقے سے یہ دعا کی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، مگر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے جو نافرمان ہوں گے نا، ظالم لوگ ہوں گے، وہ اس نعمت سے دور رہیں گے۔ اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسماعیل کے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ بھائی اگر تمہارے عقائد اعمال خراب ہو چکے ہیں تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو یا کسی نبی کی اولاد ہونا، یہ اصول یاد رکھیں۔ اس آیت کے اندر یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی ولی کی اولاد ہونا، کسی نیک شخص کی اولاد ہونا، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی ولی ہیں، کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ نیک شخص ہیں، کوئی امام ہیں یا کوئی پیر صاحب ہیں، جس طرح ہماری سوسائٹی میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نیک لوگوں کے لیے، تو اس طرح کی کوئی بھی شخص ہے اس کے ساتھ صرف تعلق ہونا محض یہ آخرت میں بچاؤ کا سبب نہیں ہے۔ بچاؤ کا سبب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو پہچانا جائے، عقیدہ صحیح ہو، شرک سے انسان بچے اور اپنے آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو یہ چیز انسان کے لیے کافی ہے۔ بصورت دیگر صرف رشتہ داری ہونا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا، فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہیے مانگ لو، قیامت کے دن لا غنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر سوال کر لیا نا تو میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یہ اس سے بڑی اور کون سی مثال ہو سکتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت رحم دل اور اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آؤں گا، دنیا میں جو چاہیے، ہاں ٹھیک ہے سفارش کرنا اور
کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنا یا کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یہ اچھا بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور انسان گواہیاں لے بھی، اگر دنیا کے اندر تعلق رکھتا ہے، علماء سے رکھتا ہے، اچھے لوگوں سے رکھتا ہے، نیک لوگوں سے رکھتا ہے، کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ اچھا تھا، تو یہ کام آتی ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن صرف یہ چیزیں کام نہیں آتی جب تک بندہ درست نہ ہو. تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ.